آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اور اتنے روزہ رکھتے کہ جب روزے کا آغاز کرتے تو پھر کئی دن گزر جاتے، افطار نہیں ہوتا تھا، اور ہمیں یہ لگتا کہ اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزہ رکھا کریں گے۔ اور خود فرماتی ہیں کہ میرے وہ جو روزے جو نسوانیت کی وجہ سے گزشتہ رمضان کے اندر قضا ہو جاتے تھے، جن کو میں نہیں رکھ پاتی تھی، تو میں انتظار میں رہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان آئے گا جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھیں گے، تو میں بھی ان کے ساتھ روزہ رکھ لیا کروں گا۔ اب گھر میں 2 روزہ رکھنے والے ہوں تو ذرا آسانی ہو جاتی ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے روزوں کی قضا کر لیتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شعبان کے مہینے کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور پھر میں نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ اتنے کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ کہ پیر کا روزہ بھی رکھتے ہیں، جمعرات کا روزہ بھی رکھتے ہیں، ایام 20 کا بھی روزہ رکھتے ہیں، اور پھر شعبان کے روزے بھی رکھتے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بنی آدم کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جس وقت میرا عمل پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر روز بنی آدم کے اعمال کو لکھا جاتا ہے۔ کرامن کاتبین 2 فرشتے ہیں جو ہر وقت اس آدمی کے ساتھ ہوتے ہیں، جو صبح اور شام حاضر ہوتے ہیں، صبح کے وقت میں بھی آتے ہیں، شام کے وقت میں بھی آتے ہیں۔ صبح کے وقت فجر کی نماز کے وقت ان کی تبدیلی ہوتی ہے، اسی فجر کی نماز پڑھ کر کے اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا سنت ہے، ذکر اذکار کرنا، تسبیحات پڑھنا، تاکہ وہ فرشتے اللہ رب العزت کے پاس جب اس آدمی کا نامہ اعمال پیش کرے تو وہاں یہ ہو کہ اللہ جس وقت ہم اس بندے کو چھوڑ کے آئے تھے اس وقت یہ تیرا بندہ فجر کی نماز پڑھ کے تجھے یاد کر رہا تھا۔ اسی طرح عصر کے وقت ان کی تبدیلی ہوتی ہے کہ عصر کے وقت بھی نماز ادا کرنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا، تسبیحات پڑھنا، ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ اور مقصود یہ ہے کہ جس وقت عصر کے وقت یہ فرشتے اس کو چھوڑ کر کے جا رہے ہوں تو اللہ کے سامنے جا کر کے جب اس کے عمل کو پیش کریں تو اللہ باوجود جانتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ جس وقت تم میرے بندے کو چھوڑ کے آئے تھے وہ کیا کر رہا تھا؟ تو وہ فرشتے جواب دیتے ہیں، اللہ جس وقت ہم تیرے بندے کو چھوڑ کے آئے تھے اس وقت وہ تجھے یاد کر رہا تھا، تیرے ذکر میں مشغول تھا، اس نے نماز عصر ادا کی تھی۔ اسی لیے ان 2 نمازوں کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے۔ باقی نمازیں اگر جماعت کے ساتھ کسی مجبوری کی وجہ سے نہ بھی ہو سکیں، لیکن فجر اور عصر کی نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور نظام بنایا ہے، جس طرح روزانہ کی رپورٹ ہوتی ہے اسی طرح ویکلی بھی ہوتی ہے، کہ ہر ہفتے میں بھی بنی آدم کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اور ہفتے میں جمعرات کا دن ایسا دن ہے، اور اسی طرح پیر کا دن ایسا دن ہے جن 2 دنوں میں اللہ رب العزت کے سامنے اس آدمی کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ اور پھر سالانہ ایک رپورٹ ہوتی ہے، سال کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے جو اعمال پیش کیے جاتے ہیں وہ یہ شعبان کا مہینہ ہے جس میں انسانوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں بتاؤ، اگر کسی آدمی کو یہ فکر لاحق ہو جائے کہ ہر روز میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ہر روز جو میں کرتا ہوں اس کو لکھ کر کے اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، میرا رب اس کو دیکھتا ہے، جانتا ہے اور محفوظ کر رہا ہے، اسی طرح اگر اس کو یہ فکر لاحق ہو جائے کہ ہر ہفتے میں میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، میرا رب ان کے اوپر نظر ڈالتا ہے، دیکھتا ہے، اور اسی طرح اگر کسی کو یہ فکر لاحق ہو جائے کہ ہر سال کے اندر شعبان کے مہینے میں میرے پورے سال کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو بتائیں اگر یہ فکر لاحق ہو جائے تو زندگی کے اندر نیکیاں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ گناہ نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے؟
آج دنیا کا جو نظام ہے، جو کرمنل لوگ ہوتے ہیں وہ چوکیداروں سے ڈرتے ہیں. کہیں پہ واردات کرنی ہو تو سب سے پہلے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں گلی میں چوکیدار ہے کہ نہیں ہے، اور اگر کوئی چوکیدار ہو تو پھر وہ واردات نہیں کرتا. اب کیمراز، سیکورٹی کیمراز، وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ کیمرہ لگا ہوا کہ نہیں لگا ہوا. تو جس گلی کے اندر کیمرہ لگا ہوا ہو وہاں ذرا وہ سہم کر کے چلتا ہے، ذرا خوف سے چلتا ہے. اسے ڈر ہوتا ہے کہیں ایسے نہ ہو کہ میری کسی حرکت کی وجہ سے کوئی مجھے پہچان لے اور پھر اس کا ریکارڈ سامنے آ جائے اور میں پکڑا جاؤں. اور یہ جو حساس ادارے ہوتے ہیں وہاں کام کرنے والے جانتے ہیں کہ ان کی دیواروں کے اوپر لکھا ہوا تھا یو آر واچڈ، آپ کو دیکھا جا رہا ہے. ان کی دیواروں کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے آپ کیمرے کی نظر میں ہیں، خبردار. اور جب اس چیز کو آدمی پڑھ لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے، تو پھر وہ اپنے چلن کو بدل دیتا ہے، اپنی حرکت اور اپنے اطوار کو ذرا دیکھ کر کے چلتا ہے کہ کہیں نہ ہو، ایسا نہ ہو کسی میری مشکوک حرکت کی وجہ سے کوئی کسی گولی کا شکار نہ ہو جاؤں، کسی مسئلے کا میں شکار نہ ہو. اور یہاں اللہ رب العزت نے ایک نظام رکھا ہے انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تم کیا سمجھتے ہو تمہارے چھوٹے چھوٹے اعمال کو بھی محفوظ کیا جا رہا ہے، اور تمہاری زبانوں سے نکلنی ہوئی بات کو بھی محفوظ کیا جا رہا ہے. کوئی بات ایسی نہیں، کوئی کلمہ ایسا نہیں، اور کوئی قول ایسا نہیں جس کو تم اختیار کرتے ہو اور اس کو لکھا نہ جاتا ہو. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو زندگی دی ہے اس کی قیمت کو جانیے، اور اس کی قیمت کو جان کر کے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے اس کو پہچان کر کے اس مقصد کی طرف گامزن ہونے کی ضرورت ہے. دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے پانی کے اوپر بلبلہ ہو، کسی بھی ہوا کا جھونکا اس کو آ کر کے مٹا دے گا. لیکن اس میں خوشبخت ہے وہ انسان جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه وتمنى على اللہ. سب سے بہترین انسان وہ ہے، سب سے عقل مند اور دانا انسان وہ ہے جو اس زندگی کی قدر و قیمت کو جان لے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے اعمال صالحہ اختیار کر لے، نیک اعمال اختیار کر لے. اور کم عقل ہے وہ انسان جو صرف خواہشات نفسانی کے اوپر چلتا رہے اور اللہ کے اوپر بڑی بڑی امیدیں رکھے کہ مجھے تو اللہ معاف کر دیں گے، اگرچہ بھی اعمال اچھے نہ بھی ہوئے تو اللہ غفور الرحیم. تو میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے گا، جس کی طرف وہ لپک کر کے جائے گا. اور اگر اس نے دنیا کی زندگی کے اندر نیک اعمال کو اختیار کیے، یہی اس کی زندگی کا پھل ہے جس کو کل اس نے کاٹنا ہے.